السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج سے ہم ایک نئے سلسلے کی شروعات کر رہے ہیں جس کا نام اصلاح معاشرہ ہے، جس کے تحت میں روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کسی واقعے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو لے کر ہم اس سے رہبری اور رہنمائی حاصل کریں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی عطا کرے، اور آج کے جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول کے اندر ہم اس طریقہ کار کو اختیار کر کے چلے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو کامیاب بنا دے اور آخرت کو بھی کامیاب بنائے۔ اس لیے آج کا یہ ہمارا پہلا بیان ہے، اس کی میں شروعات کرتا ہوں اس وقت سے جب کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو لے کر دنیا میں آئے، اور وہ جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سن 610 عیسوی میں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، اس کے 40 سال بعد سن 610 عیسوی میں آپ کو پہلی وحی ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی اس وقت پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مسلمان تھے، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن تاریخ اس بات کو جانتی ہے اور اس بات کی شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے کو محنت کا میدان بنایا، اس کے بعد آپ نے مدینے کی ہجرت کی، اور مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد دنیا کی پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد مدینہ منورہ کے اندر رکھی، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پہلا مدرسہ بنایا، پہلا عبادت خانہ بنایا، پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارلیمنٹ بنایا اور پہلا فوجی مرکز بنایا، یعنی یہ کہ مسجد نبوی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لائن کا مرکز تھا، اور اس مرکز کو بنیاد بنا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے بعد سارا عرب کا علاقہ اور ملک شام کی حدود تک آپ کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور اس وقت تقریباً 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ پورا کا پورا اسلامک سلطنت کے اندر آ چکا تھا۔ اس کے بعد دنیا جانتی ہے کہ صحابہ اکرام نے خلفائے راشدین کی محنت کے بعد اور اس کے بعد کے جو بادشاہ اور خلیفہ تھے ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی محنت کو عام کیا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ صرف 100 سال سے کم عرصے میں بھی اسلام عرب سے باہر نکل کر شمالی افریقہ کے راستے سے اسپین اور دوسری طرف ایران کے راستے سے چین کی سرحدوں تک جا پہنچا، اور مشرقی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی کی آخری جو حد تھی وہ بداپیسٹ ہنگری تک پہنچ چکی تھی، اور جہاں آج بھی ہنگری کے اندر گل بابا کے نام سے جو ہے ایک مزار بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے فرانس کے بہت سارے گرجا گھر آج بھی ایسے ہیں جس کے اندر عربی پتھر لگے ہوئے ہیں جس پر عربی عبارتیں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ جانتی ہے کہ جس دعوت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، پھر 200 سال کے بعد یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمان پوری دنیا کے امام بن چکے تھے، اور پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو دنیا کا کلچرل سینٹر تھا وہ بغداد بن چکا تھا، اور یہ پوری شاندار کامیابی جو مسلمانوں کو ملی وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی ایک سادی اور بہترین ترتیب کے اوپر، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اڑ جاؤ، لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، بری باتوں کو چھوڑ دو، اور ایسا نہ کرو
کہ احسان کرو اور اس کا بدلہ چاہو، اور دین کا کام جب تم کرو گے مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، اس کے اوپر تم صبر کرو۔ اور دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ باتیں اور چیزیں ہیں جن کو اختیار کر کے قیامت تک آنے والے مسلمان بھی دنیا کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے، اس کا حاصل بس یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذاتی اصلاح کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، برے کاموں کو چھوڑ دیں، اور اپنی اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو ان کی آگاہی اور ان تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے بھی ہم جد و جہد اور کوشش کریں، اور اس کوشش کے درمیان میں جو مشکلات اور مصائب ہمارے سامنے آئے ان کے اوپر ہم صبر کریں۔ انشاءاللہ یہ تمام وہ صفات ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب میں اور آپ کے بعد صحابہ اکرام اور مسلم خلفاء نے یورپ اور چائنا کے باہر تک اسلام کی دعوت کو پھیلا دیا تھا۔ اللہ ہمارے ذریعے سے بھی پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجائے گا، لیکن ہمارے اندر بھی ان صفات کا آنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اندر بھی اور تمام سننے والوں میں بھی یہ صفات پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔